وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت صدق اللہ العلی العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ان تمام معاملات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس کی طرف ہم لوگ سوچ اور فکر کرنے کے بعد بے بس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے پاس جواب کے اندر کوئی جواب نہیں ہوتا کہ اس کے بدلے میں جواب ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے۔ آج اور پہلے بھی لوگوں کا یہی مشغلہ رہا کہ ایمان کے اوپر تو ہم آئیں گے، لیکن جس قیامت کا تم ہمیں کہتے ہو وہ قیامت کب برپا ہونے والی ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم کہتے تو رہتے ہو کہ اللہ کے ایک نہ ایک دن قیامت آنی ہے، اور اللہ نے ایک نہ ایک دن سب کو حشر کے میدان میں جمع کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے قیل اور قال جو معاملات ہم نے کہے اور دوسروں کو بتائے، جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہم نے کیے اور کروائے، اس کا ہم نے بدلہ دینا ہے اور ہم نے حساب اور کتاب دینا ہے۔ تو یہ قیامت کب برپا ہونے والی ہے؟ اس وقت کے کفاروں کا سب سے بڑا مشغلہ یہی تھا۔ یہ 30ویں سپارے کی ابتدا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ کس چیز کے بارے میں آپ سے بار بار سوال کرتے ہیں، آپس میں یہ کس بارے میں سوال کر کے جھگڑتے ہیں؟ تو کیا بات تھی وہ بات یہی تھی کہ قیامت کب برپا ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت یہاں جواب دے رہے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کے بارے میں ذرا شش و پنج میں نہ رہو، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ قیامت کا علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جس دن اللہ چاہیں گے قیامت کو برپا کر دیں گے، جس دن اللہ چاہیں گے فیصلہ کر لیں گے۔ قیامت کے دن میں بھی حساب اور کتاب شروع کرنا یہ اللہ رب العزت کی ذات پر منحصر ہے۔ اللہ جب چاہیں گے پورے میدان حشر کے اندر لوگ موجود ہوں گے، گرمی اور سختی کا ایک عجیب ماحول ہوگا کہ سورج سوا نیزے کے اوپر تپش اور گرمی برسا رہا ہوگا، ہر ایک گناہگار اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں کوئی غوطے کھا رہا ہوگا، کوئی تیر رہا ہوگا، کوئی ڈوب رہا ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک پسینے آئے ہوئے ہوں گے، لیکن حساب اور کتاب تو اللہ ہی پر منحصر ہوگا کہ اللہ جب چاہیں گے جب حساب اور کتاب شروع کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بارے میں شش و پنج میں نہ رہو، اس بارے میں اپنے اندر ارتداد کی کیفیت نہ بناؤ، اپنے اندر تردد نہ لاؤ۔ قیامت یقیناً برپا ہوگی، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن اللہ قیامت کے میدان میں ہم سب کو جمع کرے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اس قیامت کو برپا کرنے کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس طرح آپ سائل مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں مسئول بھی اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ اللہ جانتے ہیں کہ کب برپا ہو۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں دے رکھا، چاہے وہ امام الانبیاء ہوں، چاہے وہ امام الملائک ہوں، چاہے وہ سید الانبیاء اور سید الملائک ہوں، کسی ایک کو بھی اللہ نے قیامت کا علم نہیں دیا۔ یہ قیامت کا علم اللہ ہی پر منحصر ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے، نبی علیہ السلام کو اپنا نبی تسلیم کرنے والے، آخرت کے دن کے اوپر ان کا ضرور یقین ہونا چاہیے کہ آخرت کا دن ایک نہ ایک دن آنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ بارشوں کا علم، بارش رحمت ہے، بارش زحمت ہے، بارش کب آنی ہے، کب اس کا سلسلہ ہماری طرف آئے گا، یہ علم بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے کہ یہ بارشیں کب ہمارے پاس آئیں گی۔ البتہ محکمہ موسمیات والے امکانات کی حد تک بتاتے ہیں کہ امکان ہے کہ بارش متوقع ہے، کہ ہو سکتی ہے، نہ ہو تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ محکمہ موسمیات والوں نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بالکل پکی ٹھکی اور یقینی بات کی جائے
کہ ایسا ہونا ہے، تو پھر ہم اس شخص کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو بات بتائی تھی ویسا ہوا نہیں، لہٰذا آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن امکانات اور ممکنات اس کو کہا جاتا ہے کہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو اللہ رب العزت قادر ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز کہ ایک ماں اپنے پیٹ میں جو بچہ رکھا ہے وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اس چیز کا علم بھی اللہ رب العزت کو ہے، وہ صحیح ہوگا سالم ہوگا، اللہ رب العزت کو علم ہے، آگے جا کے اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اللہ کو علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے کہ اس ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آج اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی ہم کتنے ہی آگے نکل جائیں لیکن ہم بالتحقیق یہ بات نہیں کہہ سکتے پورے وثوق کے ساتھ کہ یہ ہونا ہے، جو اللہ کریں گے ہوگا وہی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور جس چیز کے لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں اور صبح سے لے کر رات کر دیتے ہیں اور دھوپ نہیں دیکھتے، چھاؤں نہیں دیکھتے، گرمی اور تپش نہیں دیکھتے، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ گھر کیا کما کر لے کر جاؤں گا، آج رات میں اگر سو رہا ہوں تو کل میں اپنے بچوں کے لیے گھر بار کے لیے کیا کما کر لاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کسی ایک کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ کل وہ کیا کما کر لائے۔ یعلم ماذا تکسب غدا، اللہ جانتے ہیں کہ کل یہ کیا کما کر لانا ہے۔ اللہ کو ہر شے کا علم ہے کہ ہمارے کسی کام کے اندر ہاتھ ڈالنے میں خیر ہے یا شر ہے، یہ علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جس بھی کام کے اندر ابتدا کرو اس کو سیدھے ہاتھ سے کرو، اور پھر اللہ رب العزت سے ضرور بضرور اس کے معاملے میں استخارہ کر لیا۔ استخارہ یہ نہیں ہے کہ کرنے اور نہ کرنے کا سگنل مل جائے، استخارہ اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے کام کے اندر خیر کو طلب کرنے کو کہتے ہیں کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ معاملہ کرنے جا رہا ہوں، اپنی زندگی کے اندر اس مرحلے کو طے کرنے جا رہا ہوں، آپ میرے اس کام میں خیر ڈال دیجئے، آپ میرے کام کو باعث برکت بنا دیجئے۔ آج اس استخارے کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ کریں یا نہ کریں یہ سگنل ہمیں مل جائے، استخارہ اس نوعیت میں نہیں۔ استخارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ استخارے کی دعا پڑھیں 2 رکعت پڑھنے کے بعد، پھر آپ سو جائیں، البتہ اٹھنے کے بعد آپ کا دل کرے یہ کام کرنا چاہیے، آپ کا ذہن ایک کام کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہی اللہ رب العزت کا سگنل ہے کہ آپ یہ کام کر لیں، اب اس میں خیر ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل میں تردد ہے، شک ہے، شبہ ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں چاہیے، اور استخارے کے بعد آپ کا دل اس کام سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کام کے لیے دوبارہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کام میں کرنا ہے، ضروری کرنا ہے، بڑے فائدے والا کام تھا، پھر اس کے لیے ادھر ادھر گھومیں اور عاملوں کے چکر لگائیں کہ اس کام کو ہمارے لیے خیر بنا دیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کام کو خیر بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ جانتے ہیں کہ کل کیا کما۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور سب سے بڑی اہم چیز کہ جو ہمارے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم سچ سے پیچھے ہٹتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم حق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم درست راہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کسی بڑے کا خوف، کسی وڈیرے اور جاگیردار کا خوف ہوتا ہے کہ یہ مجھے مار دے گا، میری زندگی ختم کر دے گا، میرے بچوں کی زندگی مشکل بنا دے گا، میری جان یہ چھین لے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ جان چھیننے کا بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ جانتے ہیں کہ یہ کس زمین میں اس بندے کو موت آنی ہے، کس جگہ پر اس کو موت آنی ہے۔ کوئی ایک شخص کسی کو بھی 1 انچ آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کی موت وڈیرے کے سامنے آنی ہے تو چاہے نہ چاہے اس وڈیرے کے سامنے آئے گی، اور اگر موت نہیں آنی تو پھر کوئی چاہے کتنی بھی کوشش کر لے لیکن اس کو موت نہیں آ سکتی۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس مملکت میں بچا کر دکھایا جہاں وہ ہر بچے کو ذبح کر رہا تھا کہ ایک موسیٰ کو پیدا نہ ہونا، کہ جس کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ تیری مملکت کا، تیری حکومت کا، تیری سلطنت کا خاتمہ یہ موسیٰ کرے گا، یہ وقت کا نبی جو ہے یہ کرے گا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے تمام ان بچوں کو جو نوزائیدہ پیدا ہوئے تھے سب کو ذبح کر دیا، لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے ایسا کرشمہ کر کے دکھایا کہ پرورش بھی فرعون کے گھر میں کر کے دکھایا۔ پھر کلمہ حق بھی موسیٰ علیہ السلام سے اس کے دربار میں جا کر کہلوایا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام پر ان قبطیوں کا حق ثابت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے
ایک قبطی سہون قتل ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک مکہ مارا تو قبطی قتل ہو گیا تھا، وہ قصاصاً موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہ رہے۔ اس ڈر اور خوف کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ جاؤ اور اس فرعون کے دربار میں جا کر حق کی بات کہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم سے حق تجاوزی کرے گا، ہمارے اوپر حد سے بڑھ جائے گا۔ اللہ نے کہا قولا لہو قولا لینا، اس سے نرم گفتگو کرنا، حق کی بات نرم انداز میں پہنچانا، ہو سکتا ہے کہ وہ تسلیم کر دے، لیکن اگر تسلیم نہیں کرے گا تو تم اس سے ڈرنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب گئے تھے، اننی معکما اسمع و ارا، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ فرعون تمہاری طرف کیسے آگ بڑھا۔ حق کی بات پہنچا کر دکھائی، اللہ نے بچا کر دکھایا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جو وقت کا جابر بادشاہ تھا، اس کے سامنے حق کا کلمہ بلند کر کے دکھایا۔ وہ اپنے سامنے ایک بندے کو جاتے ہوئے پکڑ کر اس کو قتل کر دیا، جس کے اوپر سزائے موت واجب تھی، اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا، اس حق کی بات کے اوپر آنے کی وجہ سے اس کے دماغ میں سمجھ نہیں آئی، اس کو پتہ لگ گیا کہ اب میری امت میرے پاس سے منتشر ہو جائے گی، تو اس نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔ آگ میں ڈالنے کے لیے آگ کا بندوبست فرمایا، آگ جلائی بڑے پیمانے پر، اتنی بڑی آگ جلائی کہ کئی عرصے تک اس کی لکڑیاں جمع کی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا جھولا بنا کر دور سے اس آگ کے اندر ڈالا۔ لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا نا، کہ آگ، اللہ نے حکم دیا کہ آگ ابراہیم پر برداں و سلاما، ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ آپ کی زندگی میں سب سے اچھے دن کون سے تھے؟ انہوں نے کہا میرے لیے میری زندگی کے اندر سب سے اچھے اور خوشگوار دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے۔ اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے راحت بنا دیا، سکون کی جگہ بنا دیا۔ تو یہ موت دینے والی ذات اور موت کی جگہ کا تعین کرنے والی ذات اللہ کی ذات۔ ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں، حق کہتے رہیں، حق بیان کرتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کا اور میرا ساتھ دینے والا۔ اللہ ہمارے اوپر کسی کو مسلط نہیں کریں گے، لیکن اگر حق کو چھوڑ دیں گے، باطل راستے پر آ جائیں گے، باطل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اس وجہ سے کہ باطل ذرا طاقتور نظر آ رہا ہے، باطل کے ساتھ نہیں جاؤں گا تو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، میرے بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو یاد رکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگ جن کی وجہ سے اللہ کے کام کو چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کر دیں۔ آج ہماری شادی بیاہ، آج ہماری تقریبات، ان لوگوں کی وجہ سے ہم خرچہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، کوئی آپ کی شادی سے، میری شادی سے خوش ہو کر کبھی بھی نہیں جائے گا کہ فلاں کھانے میں یہ مسئلہ تھا، فلاں چیز ایسی تھی، فلاں چیز ایسی تھی، ان کی شادی میں تو بڑی دیر سے کھانا لگا تھا۔ بھائی اگر اللہ کے طریقے کے مطابق کرتے اور سادگی کے ساتھ کرتے تو کوئی عیب نکالنے والا شخص نہ ہوتا، لیکن ہم نے جب اپنے آپ کی منچاہی زندگی گزاری، اپنی منچاہی طبیعت کے مطابق اپنی خوشی کو منایا، تو اس خوشی میں نقص نکالنے والے لوگ خود ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھ لیں، یہ 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آنی ہے، بارش کب آئے گی، اسی طریقے سے کیا کمانا ہے، اسی طریقے سے عورت کیا پیدا کرنے والی ہے، اور پھر اسی طریقے سے کس جگہ پر جا کر مجھے مرنا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا تو ٹائٹینک کے جہاز کے نمونے دیکھنے کے لیے سمندر میں لوگ گئے، 15 کروڑ سے زیادہ لوگ وہ مالیت خرچ کر کے گئے، لیکن کیا معلوم تھا کہ سمندر کی تہ میں ان کی موت لکھی۔ عرصہ دراز سے ٹائٹینک کا کوئی وجود معلوم نہ ہوا، لیکن جب معلوم ہوا تو جو دیکھنے والے جانے والے تھے اس میں سے 2 کی موت ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ سمندر کی تہ میں ان کی موت ہونی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت گناہگار شخص تھے اور بہت کوئی گناہ کیے تھے تو وہ برباد ہو کر رہ گئے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے جس بندے کی موت جس جگہ لکھی ہے وہ ہر حال میں وہاں پہنچ کر رہے، کچھ بھی کر لے اس نے وہاں پہنچنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اپنے آپ کو حق کے اوپر ثابت قدم رکھیں، اللہ کے حکم کو سب سے زیادہ ترجیح دیں، اللہ کے حکم کے آگے پوری دنیا کو ایک طرف کر دیں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اس حکم کو میں پورا کروں گا۔ اللہ کے حکم کے اندر تردد نہ کریں، اللہ کے حکم کے اوپر تکمیل کرنے میں دیر نہ کریں۔ اللہ کا حکم جب آ جائے اور سمجھ میں بات آ جائے تو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت
خود مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آج تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بات کہی اس کو ہمارے دل اور دماغ میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے اخلاق سے ہمارے معاشرے کو اور ہمارے نفس کو مزین فرما۔ یا اللہ ہمارے دل اور دماغ کو قرآن کے اخلاق سے منور فرما۔ یا اللہ فلسطین کے، برما کے، شام کے اور انڈیا کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی اسلامی جغرافیہ نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری معیشت کو بہتر بنا۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو دور فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یا اللہ جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔